بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اصحاب کہف کا واقعہ قرآنی قصوں میں ایک قصہ اصحاب کہف کا بھی ہے، اور یہ قصہ سورۃ الکہف میں بیان کیا گیا ہے۔ اس قصے میں بھی دیکھا جائے تو نہ صرف ایمان والوں کے لیے بلکہ ہر ذی شعور اور باضمیر فرد کے لیے ہدایت موجود ہے۔ یہاں میں آپ لوگوں کے سامنے اصحاب کہف کا قصہ مختصراً بیان کروں گا اور یہ دیکھنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کیا ہدایت دی ہے اور اس قصے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ قرآن مجید رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جہاں واضح احکامات نازل کیے، اس لیے قصص القرآن کو محض قصے کہانی سمجھ کر پڑھنے اور سننے کے بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان قصوں کے ذریعے انسانوں کو کس بات کی ہدایت دی ہے۔ قصہ سنانے سے قبل یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ذکر کیوں کیا ہے، آخر یہ سورت نازل کرنے کی وجہ کیوں پیش آئی۔ مفسرین نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ قریشی مکہ نے اپنے دو آدمیوں کو مدینہ یہودیوں کے پاس بھیجا کہ یہودی اہل کتاب ہیں، اس لیے ان سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات دریافت کرو کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ دونوں افراد مدینہ کے یہودی علماء سے ملے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات اور اوصاف اور تعلیمات بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ان کی رائے معلوم کی۔ اس کے جواب میں یہودیوں نے ان کو بتایا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ 3 سوالات کرنا۔ پہلا سوال کہ اگلے زمانے کے ان نوجوانوں کا قصہ بتاؤ۔ نمبر 2 اس شخص کے بارے میں معلوم کرو جس نے پوری دنیا کا چکر لگایا تھا اور مشرق اور مغرب سے ہو کر آیا تھا۔ جبکہ تیسرا سوال روح کی حمایت کے متعلق تھا۔ بعض علماء کے مطابق تیسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے متعلق تھا، اور سورت کے مطالعے سے بھی یہی بات دریافت ہوتی ہے۔ یہودی نے قریش مکہ کے نمائندوں کو یہ بھی کہا کہ یہ ایسی باتیں ہیں جو صرف اللہ کا ایک نبی ہی بتا سکتا ہے، اگر وہ سچے ہوں گے تو ان سوالات کے جواب دیں گے۔ قریش مکہ نے واپس آ کر یہی سوالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیے، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف نازل فرمائی۔ اصحاب کہف کا واقعہ کیسر دقیانوس بادشاہ کے دور میں پیش آیا، جس نے سن 229 عیسوی سے لے کر 251 عیسوی تک روم پر بادشاہت کی تھی۔ کیسر دقیانوس ایک بت پرست اور ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے دور حکومت میں اہل ایمان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے تھے۔ اس کے دور حکومت میں چند صاحب ایمان اور روشن ضمیر نوجوان تھے، اور وہ ایک دن اپنے باپ داداؤں کے ساتھ عید منانے کے لیے شہر کے ایک میلے میں گئے تھے۔ وہ شہر اس وقت شرک اور بت پرستی کا بہت بڑا مرکز تھا، اور وہاں ڈائنا نامی دیوتا کا منتر تھا جس کی پوجا کرنے کے لیے شام، مصر، فلسطین وغیرہ سے بھی لوگ آتے تھے۔ ان نوجوانوں نے وہاں شرک اور بت پرستی کے جو نظارے دیکھے تو ان کا دل کھٹا ہو گیا، اور ان کے دل میں خیال آیا کہ عبادت تو ایک اللہ کی ہونی چاہیے، قربانی وغیرہ تو ایک اللہ کے نام پر ہونی چاہیے۔ بس یہ سوچ کر یہ لوگ انفرادی طور پر اس میلے سے الگ ہو کر ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ پہلے ایک آیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس طرح یہ لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے۔ اگرچہ ان لوگوں میں کوئی تعارف نہ تھا، لیکن ایمان کی روشنی کے باعث یہ لوگ ایک جگہ مل گئے، اور ابتدا میں تو یہ سارے ایک دوسرے سے ڈر رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ میں ان کے سامنے اپنے دل کی بات رکھوں اور وہ کسی کو بتا دے۔ بالآخر ان میں سے ایک نے کہا کہ دوستو، کوئی تو بات ہے کہ ہم اس سارے میلے ٹھیلے اور فضولیات کو چھوڑ کر یہاں آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہر ایک اپنے دل کی بات بتائے کہ کس چیز کے باعث اس نے باپ دادا اور قوم کے اس میلے اور رواج کو چھوڑ کر یہاں آنے میں عافیت سمجھی۔ اس کے جواب میں ایک نے کہا کہ مجھے تو اپنی قوم کی یہ رسم بالکل اچھی نہیں لگتی۔ جب ہمارا تمہارا خالق ایک اللہ ہے تو ہم اس کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کی پوجا کیوں کریں؟ دوسرے نے کہا یہی بات مجھے بھی یہاں لے کر آئی ہے۔ پھر تیسرے نے اس کی تائید کی، اور پھر چوتھے نے۔ اس طرح ان لوگوں نے اپنی دل کی بات ایک دوسرے سے کہہ دی۔ چونکہ یہ سب لوگ مذہبی، نظریاتی اور روحانی طور پر ایک تھے، اس لیے فطرتی طور پر ان میں تعلق قائم ہو گیا اور ایک محبت پیدا ہو گئی۔ اب ان نوجوانوں نے ایک جگہ مقرر کر لی، اور وہاں جا کر یہ لوگ ایک دوسرے سے ملتے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ چلتا گیا، اور پھر ایک دن لوگوں نے ان کو پکڑ لیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا اور شکایت کی کہ ان لوگوں نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے اور گمراہ ہو گئے ہیں۔ بادشاہ نے جب ان سے دریافت کیا تو انہوں نے بڑی دلیری اور صاف گوئی سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور کہا کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک اور خالق ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی کو اپنا معبود بنائیں، ہم اس کام کو کبھی نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ انہوں نے بادشاہ اور تمام اہل دربار اور شہر والوں کو ایمان کی دعوت دے ڈالی۔ ان کی اس صاف گوئی اور دلیری سے بادشاہ بہت غضبناک ہوا اور کہا کہ اگر یہ باز نہ آئے تو میں انہیں سخت سزا دوں گا۔ انہوں نے جب یہ محسوس کر لیا کہ ہم یہاں رہ کر اپنے دین پر قائم نہیں رہ سکتے تو پھر انہوں نے اپنے ماں باپ، رشتہ داروں اور دوست احباب کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔
और एक रोज ये लोग मौका पाकर उस बस्ती से भाग निकले और पहाड़ के गार में छुप गए। फिर एक खास मुद्दत के बाद अल्लाह ताला ने उनको 300 या 309 साल बाद दोबारा बेदार किया, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा ना था कि वो कितनी देर तक सोते रहे हैं। बेदार होने के बाद उन्होंने एक दूसरे से पूछा कि हम कितनी देर तक सोए होंगे। उनका ख्याल था कि एक दिन या इससे भी कुछ कम। बहरहाल अब इनको भूख महसूस हो रही थी, इसलिए उन्होंने बाजार से कुछ खाने पीने का सामान मंगवाने का इरादा किया। उनके पास कुछ दरहम थे। उन्होंने वो दरहम अपने एक होशियार साथी को देते हुए कहा कि वो जाकर बाजार से कुछ खाने पीने के लिए ले आए, लेकिन इसके साथ साथ ये नसीहत भी की कि देखो जरा एहतियात से जाना, ऐसा ना हो कि बादशाह के लोग तुम्हें देख लें और हम लोग दोबारा पकड़े जाएं और वो हमको जबरदस्ती अपने दीन में दाखिल कर दें। वो नौजवान जब सिक्के लेकर बस्ती में दाखिल हुआ तो उसे सब कुछ बदला बदला महसूस हुआ। घर बार अगरचे वैसे ही थे, लेकिन शहर का नक्शा बदला हुआ था। कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या माजरा है। उस नौजवान ने समझा कि शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे जल्द अज जल्द सौदा लेकर इस शहर से निकल जाना चाहिए। एक दुकान पर जाकर जब इसने सौदा लिया, वो सिक्के दिए तो दुकानदार ने सिक्के देखकर उससे पूछा कि ये सिक्के तुमने कहाँ से लाए हैं। उसने कहा कि ये मेरे अपने हैं। कदीम सिक्के देखकर दुकानदार हैरान रह गया। वो समझा कि शायद इसके पास कोई पोशीदा खजाना है। उस दुकानदार और बेशतर लोगों ने उस नौजवान को पकड़ लिया और कहा कि साफ साफ बताओ जो खजाना तुमको मिला है वो कहाँ है। उस नौजवान ने जवाब दिया कि मुझे कोई खजाना नहीं मिला, ये मेरे अपने सिक्के हैं और कल शाम को मैं यहाँ से गया था। नौजवान ने कहा यहाँ का बादशाह दकियानूस है ना। ये सुनकर वहाँ मौजूद सब लोग हंसने लगे और नौजवान को पागल समझने लगे। लोगों ने कहा अरे पागल, दकियानूस को तो मरे हुए 300 से ज्यादा साल गुजर चुके हैं। बिलाखिर उसको बादशाह के सामने पेश किया गया। मुफस्सिरीन और मरखीन के मुताबिक उस बादशाह का नाम तंदूस था और ये एक मुसलमान बादशाह था। उस नौजवान ने अपना सारा किस्सा उसको कह सुनाया। बादशाह और दरबारियों ने इंतहाई हैरत का मुजाहिरा किया और फिर उनको पता चला ये तो वही नौजवान हैं जिनके बारे में हमने अपने बुजुर्गों से सुना था कि वो अपना ईमान बचाने के लिए कहीं रोपोश हो गए थे। आनन फानन ये खबर सारे शहर में फैल गई कि दकियानूस के दौर में जो नौजवान रोपोश हो गए थे वो अब जाहिर हो गए हैं। बादशाह ने इस नौजवान से कहा कि मुझे अपने साथियों के पास ले जाओ। वो नौजवान बादशाह को वहाँ ले गया, जबकि बादशाह के साथ साथ एक बहुत बड़ा मजमा भी उन नौजवानों को देखने के लिए साथ चल पड़ा। गार के पास पहुंचकर उस नौजवान ने अपने साथियों को सारा किस्सा बताया और जब उन नौजवानों को ये मालूम हो गया कि वो इतने तवील अरसे तक सोते रहे हैं तो उन्होंने अपने दीनी भाइयों को सलाम किया और दोबारा लेट गए। उनकी रूह जिस्ते खाकी से परवाज कर गई। प्यारे दोस्तों, यहाँ इन नौजवानों का किस्सा खत्म हो जाता है जिसको असहाबे कहफ का किस्सा कहा जाता है। असहाबे कहफ के किस्से से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह की राह में आजमाइश आए तो इसमें साबित कदमी दिखानी चाहिए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर मौजूद बेल के बटन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशंस के जरिए हमारी वीडियो सबसे पहले आपको पहुँचे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज और निगहबान। वस्सलाम।